کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دے کر کے آزمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی ڈینجر اور اتنی خطرناک بیماری دی تھی کہ ان کی اولادوں نے اور ان کی بیویوں نے بھی چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں گے اور اس قرآن کے اندر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو اس قرآن کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں آپ پائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دے کر کے آزمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی ڈینجر اور اتنی خطرناک بیماری دی تھی کہ ان کی اولادوں نے اور ان کی بیویوں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن صرف ایک بیوی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتائیے کہ وہ بیماری کتنی خطرناک تھی کہ ان کی اولادوں نے بھی چھوڑ دیا، ان کی بیویوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خطرناک بیماری میں ان کو مبتلا کیا تھا۔ بلکہ مفسرین تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام تقریباً 10 یا 12 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں لائے، کبھی بھی اللہ کی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی بھی کوئی گلہ نہیں کی کہ اللہ تو نے یہ بیماری مجھے کیوں دی ہے، کبھی بھی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کہا۔ آج ہم ہیں مسلمان جو اگر ہماری بیماری اگر ہفتے سے بھی کروس کر جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے، ہم طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ بلکہ بعض مسلمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے دوسرے کے دربار میں چلے جاتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے بیماری کو دور کروانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے رہے، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیے، کسی باباؤں کے سامنے جا کر کے سجدہ نہیں کیے، کسی اوجھا اور کاہنوں اور عراف کی باتوں کو نہیں مانا، بلکہ اس بیماری کے اوپر صبر کرتے رہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس چیز پر نظر ڈالیے کہ کس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں سے یہ دعا کرتے رہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے، اے نبی، میرے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب ہم نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا، جب ہم ان کو تکلیف دی تو صرف اور صرف وہ مجھے کو پکارتا رہا، مجھے سے وابستہ رکھا۔ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرے بندے ایوب،
ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، اس بیماری کا شفا دینے والا تو ہی ہے، اے اللہ اس بیماری سے نجات دینے والا تو ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس بیماری کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر ہمیں مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، ہم گلا شکوہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ان کو بھی اللہ نے مصیبتیں دی، لیکن ان لوگوں نے بھی ہمیشہ کوئی مصیبت آتے وقت ہمیشہ اللہ سے وابستہ رکھ کے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اٹھائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اندھیرے میں ہے، ان کو دنیا دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی سے یہ دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے تھا، اے اللہ تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو جب بھی کسی بھی نبیوں کو کوئی آفت آ جاتی تھی، کوئی مصیبتیں آ جاتی، کوئی تکلیفیں آ جاتی تھی، ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کو پکار لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، یہ تمام کے تمام نبی کیا کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی آفت آ جاتی تھی، کوئی بیماری آ جاتی تھی، تو یہ لوگ اس بیماری کے اوپر، اس آفت کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر صبر کر لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آیت بھی ہمیں یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہمیں مصیبت آئے، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، ہر مصیبتوں کے اوپر صبر سے کام لینی چاہیے، ہم گلا شکوہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور بیماریوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر صبر تحمل سے کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔